بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آؤں یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ ہفتہ ہے 6 مارچ سے 12 مارچ کے درمیان کیا ہونے والا ہے۔ 3 مارچ کو جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ مرکری جو ہے نا وہ آپ پائسس میں آ جائے گا، اور یہاں پہ 8 مارچ کو میجر پلانٹ کی شفٹنگ ہے، جہاں پہ سیٹرن 2.5 سال بعد کیوریس سے نکل کے پائسس میں جا رہا ہے، جو ہر ایک کا مختلف گھر ہوں گے جو میں ایکسپلین کروں گا۔ اچھا، پچھلے 2 پروگرام سے سلسلہ جاری ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سی پہلے 5 منٹ پہلے 2 یا 3 منٹ کے گلمسز دکھاتا ہوں، تاکہ آپ کو بھی اپنے میں ویورز کو بھی سیر کراؤں، کیونکہ آج کل یہ چیزیں بہت ہی جس سے بات کرتا ہوں تو وہی پوچھتے ہیں اچھا وہاں گئے تھے تو آج کا جو پارٹ 1 میں اور گلمسز ہوں گے، پارٹ 2 میں دوسری اور پارٹ 3 میں تیسری گلمسز ہوگی، تو سارے دیکھیے گا، تھوڑا سا آپ کو بھی تھوڑا سا ہو نہ ہو۔ پارٹ 1 میں وہ مال آف دبئی کے پاس برج خلیفہ ہے، اور وہاں پہ فاؤنٹین شو ہے، تو وہاں پہ جب گئے تو ایک تو وہاں پہ پارکنگ کا بڑا اچھا سسٹم تھا، اترے پارکنگ لگائی، لیکن وہاں پہ ایک چیز کرنی پڑتی کہ تصویر آپ لگا کے کھینچ لیں کہ آپ نے گاڑی کہاں پارک کی، یعنی وہ میں نے تو 8th فلور پہ کی تھی۔ اچھا، دوسرا پھر ہم چلے گئے فاؤنٹین کے وہاں پہ، تو فاؤنٹین شو پہ اتنا رش تھا، پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف نسلوں کے لوگ، مختلف قوموں کے لوگ، مختلف ملکوں کے لوگ اتنے ڈسپلن تھے، اتنے نہ کوئی دھکا دے رہا ہے نہ کچھ دے رہا ہے، سکون سے کھڑے ہیں، دے ناٹ بادر کے ساتھ کون کھڑا ہے کیسے کھڑا ہے۔ اینی ہو، اٹ واز گڈ شو، میوزک لگا ہوا تھا، ساتھ جتنی بلڈنگ تھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے اوپر تھے، لائٹنگ بڑی اچھی تھی، اور اس کے اوپر کر رہے تھے فاؤنٹین شو۔ 15 منٹ کا ایک شو ہوتا ہے، اور یہ ہر 15 منٹ بعد یہ پھر ختم ہوتا ہے، تو لوگ پھر چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے آ جاتے ہیں، تو اس کی کوئی فیس کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ شو ہو جاتا ہے، لیکن میوزک ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اینی ہو، وہاں سے نکلے تو ہم پیدل ہی چلتے ہوئے برج خلیفہ کی طرف چلے گئے۔ وہ ایک اپنی دنیا تھی، ایک اپنا نظام تھا، وہاں پہ کوئی 800-900 بندوں کی لائن لگی ہوئی تھی، لمبی لائن تھی جس پہ، تو میں نے اپنے بیٹی سے پوچھا، میں نے کہا یہ اب لائن میں کھڑے نہیں، کہا پاپا ہم نے وہ دوسرا کام کیا ہے، پاس VIP پاس ہم نے وہ ٹکٹ لی ہے جو آپ کو وداؤٹ اینی کا فاسٹ ٹریک والی، تو ہم لوگ فاسٹ ٹریک میں آ گئے۔ وہاں پہ 20-22 لوگ تھے اکٹھے ہوئے، وہ ایک عربی تھا اور ایک کہہ لیں کہ بڑی غیر ملکی خاتون تھی، تو اس نے بریف کیا، پھر ہمیں ساتھ لے کے فاسٹ ٹریک میں، تو ہم لوگ بڑا اچھا سفر تھا، مختلف جگہ پہ لفٹ پہ ہوتے ہوئے، بڑی تیز لفٹ تھی، اوپر پہنچے جب 155 منزل پہ جا کے بیٹھے، تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں چائے صوفے رکھے ہوئے تھے، چائے سرو کی، وہ سب پارٹ آف ڈیل، اور بسکٹ تھے، کھجوریں بڑی اچھی تھی، وداؤٹ اینی وہ کہتے ہیں گٹکیں نہیں تھیں ان کی، بڑی تھی۔ تو وہاں پہ پھر پورے شہر کا منظر نظر آتا، آپ کو گلمسز نظر آ رہی ہوں گی، تو اوپر سے ایک دنیا اپنی تھی، کہتے ہیں کہ رات کے اگر وقت جہاز پہ آئے تو یہ اس طرح کا آپ کو نظر آتا ہے، بٹ جو ویو فیسینیشن اوپر کھڑے ہو کے آپ ہوتے ہیں، وہ اس کا ایک اپنا نظارہ، نیچے مال آف دبئی نظر آ رہا تھا، فاؤنٹین بھی نظر آئے تھے، سڑکیں نظر آ رہی تھی، اور ایک ڈسپلنڈ ماحول نظر آ رہا تھا، تو اٹ واز امیزنگ تھنگس۔ برج خلیفہ، اور اتنی بلڈنگیں کھڑی کر دی ہوئی ہیں کہ سوچ سے باہر ہے، بٹ ایک چیز تھی جو یہاں پہ وہ مجھے بار بار فیسینیٹ کرتی تھی، وہ تھا کیوں ڈسپلن، پیشن لوگوں کا، کوئی آواز نہیں نکالتا تھا، وہ پہلے باری آ گئی، یہ آ گئی، جو بھی جہاں کھڑا ڈسپلن سے کھڑا، اور یہ ہم لوگ ہی ادھر سارے لوگ گئے ہوئے ہیں نا سارے، تو ادھر ہم کچھ ہوتے ہیں، ادھر ہم کچھ ہوتے ہیں، بٹ ایک چیز تھی کہ گورنمنٹ کی رٹ تھی، جس کی وجہ سے خوف تھا ہمیں کہ سب کو، ڈرائیونگ میں بھی ہر چیز کو، کہ کوئی ایسی وائلنس نہیں کرنی،
कुछ चीज़ रख भी दें, वापस आके उठा भी लें। वहाँ वो उसकी मेरे नवासे की वो थी वो क्या कहते हैं स्ट्रोलर, और दूसरी ने वहाँ पे रख दिया, वापस आए तो वहीं पड़ा था, वहीं से उठा के हम ले आए। तो वो मैंने अज़ान का आपके पास तारफ़ कराया हुआ, ये ज़ायान है, ये वो पोता है, ये नवासा है। एनी हो, इट वाज गुड था, मैंने आपके साथ शेयर किया, और मुझे मज़ा आता है आप लोगों के साथ शेयर करने का, क्योंकि आप लोग काफ़ी मेरे पढ़े लिखे व्यूअर्स हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 में एरीज, टॉरस और जेमिनी और कैंसर है। पार्ट 1 में एरीज़ की तरफ चलते हैं। तो एरीज़ का ये हफ़्ता कैसा रहेगा, मैंने पहले 5 मिनट आपके इसमें ले लिए, माज़रत ख्वाह, बट आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो पिछले दिनों में एक बड़े फजूल से कमेंट्स दिए हुए थे, तो वो हमारी वहाँ से पता चलता है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। हम ये एरीज़ का स्टार्ट होगा ये 6 से 12 के। तो पहले 2 दिन पीर मंगल 6 एंड 7 कह लें कि मार्च, तो छठे घर में, और छठे का लॉर्ड 12वें घर में बैठा है। अच्छा, छठा 12वां दोनों बहुत ही बुरे घर हैं, मनूस घर हैं, कभी भी कोई यहाँ से सुख नहीं पाता। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मुतात होके चलना है कि छठा घर सर्विसेज का है, आपकी नौकरी का, आपकी सर्विसेज का, और 12वां घर आपके कोई ना कोई खुफिया सरगर्मियाँ, कोई ऐसी आपके इंटेलिजेंस आ सकती है, खुफिया सरगर्मियाँ, जैसे नजायज़ पैसे बनाना, और आम लोगों से छुपी रहना, खुफिया अकाउंट बनाना, नजायज़ कामों पर पैसे खर्च करना। तो ये चीज़ें, अगर कोई दौलत इकट्ठी करना या कोई इस किस्म का, तो ये चीज़ें सोच समझ के अपने आप को मुतात रख के जो भी डील करनी है। छठे 12वें का कम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। कोई आपकी मूवी बना सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है, कोई हासदीन आपको फॉलो कर सकता है। तो इसलिए ये 2 दिन आपने अपने आप को करना है। ओवरऑल यहाँ पे क्योंकि मरकरी है वहाँ पे इसका लॉर्ड, तो आपके अंदर काम करने की सलीयत बहुत ज़्यादा होगी। बड़ा स्टार्ट ही आप बड़े एनर्जी के साथ काम शुरू करेंगे, अपने वर्क प्लेस पे काम जाएंगे तो फ़ौरन अपने वक़्त नहीं ज़ाया करेंगे, सबॉर्डिनेट के साथ भी बैठेंगे, लो यार जो भी चीज़ है काम जल्दी कराओ, बैठ के उनको गाइड भी करेंगे। मूड स्विंग बड़ा अच्छा होगा। जहाँ पे बोलना होगा बोलेंगे, अगर कहीं मीटिंग में आपको बोलना पड़ गया तो बोलेंगे भी बहुत अच्छा। अच्छा, वो जो सर्विस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को भी ठीक करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे किसी किस्म की स्वाय जो मैंने पहले किया है, कोई कर्जा भी उतरने में कामयाब, कोई ऑब्स्टेकल दूर होगी, पोस्टिंग ठीक हो जाएगी, कोई पोस्टिंग अच्छी जगह पे आ जाएगी, मेंटल स्टेबिलिटी बेहतर होगी। अगर आपने कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया तो बहुत बेहतर उसके रिजल्ट्स आने के चांसेस है। कोई आपको अगर खुदा न खास्ता जेल में है, थाने में है, चाहे तो वो उसमें भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये अगर कोई आपकी इंक्वायरी चल रही है या कोई शो का नोटिस है, तो वो भी फेवर आपको मिलती हुई नज़र आती है। कोई क्रूल एक्शन है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये उस दिन आपके अंदर एक एनर्जी होगी और एक बेहतरी होगी। आगे चलते हैं 8, 9, 10, 7वें का लॉर्ड पहले घर में, और इट वुड बी एन एक्सीलेंट टाइम। ये 3 दिन आपको बहुत ही जो कहते हैं ना फ़ायदा देते हुए नज़र आते हैं। 7वें का लॉर्ड जब पहले में आता है तो बंदा थोड़ा सा अपने आपके दोस्त साथी मोहब्बत करने वाले स्पाउस उठे, 7वें का लॉर्ड उठा पहले घर, यानी आपके दिमाग में आ गया, तो आपको अपने दोस्तों चाहने वालों से बहुत प्यार मिलेगा। पर जो आपकी जो सच्ची मोहब्बतें जिसे कहते हैं ना, सुच्ची मोहब्बतें मैं कैसे, जैसे वो एक हमारे दोस्त हैं मेजर साहब, उनकी एक सीरीज़ है सुच्ची चक्की, तो अक्सर उनसे तारक साहब हैं, मेजर तारक जो, तो सुच्ची वो, तो इसलिए मैंने उसी से लफ्ज़ लिया सुच्ची मोहब्बतें। तो वहाँ पे आप, और अगर आपकी कोई फेयर चल रहा है, मोहब्बत चल रही, तो वो शादी में कन्वर्ट होने के पूरे चांस, मे बी उस दिन इन 3 दिनों में आपकी वो शादी और मोहब्बत की शादी होती नज़र आ रही है। अच्छा, इन 3 दिनों में कोई मुश्किलात नहीं आएंगी, कुछ नहीं आएंगे। अगर कोई लोग आप कहीं प्रॉब्लम में आते हैं तो लोग आपको भाग के आपकी मदद को भी आ जाएंगे, और ऐसे लगेगा जैसे अल्लाह ताला ने आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे महसूस होगा जैसे अल्लाह ताला ने कोई खुफिया मदद कर दी है।
کاروبار میں آپ کو لوگ آپ پہ اعتبار کریں گے، اور آپ دوسروں کے خرچے پر خود کو بہتر کرنے میں رہیں گے، اور دوسروں کی خریدی ہوئی ٹکٹوں پہ سفر کرتے ہوئے ہیں، اور آپ ان 3 دنوں میں دوسروں کے لیے ایک ستون کی حیثیت رکھیں گے۔ تو تعلقات آپ کے بہت اچھے ہوں گے، بیگم کے ساتھ بھی کہہ لیں کہ حالات بہت، بیگم آپ کی، بیگم کہہ رہے ہیں سپاؤس کہہ لوں کیونکہ میل اینڈ فیمیل ہے، تو یہاں پہ وہ آپ کے ساتھ آپ کو ہر قسم کا سکون دینے کی کوشش کرے گی۔ باقی میں نے ساری بتا دی، دوسروں کی ٹکٹوں پہ سفر، آپ کی کوئی ریکوری ہو جائے گی، آپ باہر جانے کا سفر آپ کا بڑا اچھا ہو جائے گا، اور کوئی نہ کوئی ویزا بھی لگ جائے گا یا کوئی ٹکٹیں مل جائیں گی، اور فارن افیئرز میں آپ کو کافی فائدہ پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ جو 5 دن آپ کے گزرے، اب اگلا چھٹا دن آ گیا، تو چھٹے دن میں آپ کا کہہ لیں کہ مون 8ویں گھر میں کیتو کے ساتھ ہے، تو موڈ سوئنگ تھوڑا سا، کوئی ایسی بات ہوگی فیملی میں جس سے آپ کا موڈ سوئنگ تھوڑا سا ڈاؤن ہوگا، آپ تھوڑے سے ڈپریس ہوں گے، کوئی نہ کوئی بات پہ سوچوں میں پڑے رہیں گے، کہتے ہیں بہت زیادہ سینسٹیوٹی میں گزرے گا۔ تو یہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سپاؤس بیمار ہو جائے گا، یا سپاؤس کے ساتھ پرابلم ہو جائے گی، یا والدہ کے ساتھ کوئی پرابلم آ جائے گی، تو والدہ کے مسئلے میں آپ پریشان ہوں گے۔ تیسرا، آپ کا کوئی قرضہ دار قرضہ اتارنے کی کوشش کرے گا، مانگنے کی کوشش کرے گا، یا قرضہ آپ نے مانگا ہوگا وہ نہیں دے گا، پیسے آپ کے ریٹرن نہیں کرے گا، اس پہ بھی آپ تھوڑا سا کرٹ ہوں گے، کہیں گے یار میرے پیسے نہیں واپس کرتا پہ۔ اور باقی اگر اس کا جب بھی اس کا سے کام دیکھیں تو میڈیٹر کو ضرور چیک کریں کہ میڈیٹر کیا کہتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ اپنا کوئی نہ کوئی، اچھا جائیداد کے مسئلے کو آپ چھیڑیں گے گھر میں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، تو اس لیے آپ ان 2 دنوں میں جائیداد کے معاملات کو نہ چھیڑیں، کیونکہ آپ نے جذباتی ہو کے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دینی جس سے گھر کا ماحول تھوڑا سا مشکل سے آئے گا، اور آپ کو نا ٹھیک ہے آپ یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو، زبانی جمع تفریق تو آپ کو مل جائے گا لیکن کاغذ کوغذ نہیں دیں گے، وہاں پہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا وہ کہہ لیں کہ ستیلے پن کا سلوک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت کا جائیداد کے معاملات کو ان 2 دنوں میں کچھ نہیں چھیڑنا، بہن بھائیوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، ڈسکشن نہیں کرنی، اور آپ نے اپنے آپ کو یہ نہیں کرنا کہ آپ اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے میں موڈ سوئنگ، تو حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آپ کی نا کہہ لیں کہ ڈسگریس ہو سکتی ہے، دل برداشتہ ہو سکتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی آپ کی رکاوٹ آ سکتی ہے، ٹریولنگ میں رکاوٹ آ سکتی ہے، کوئی ای میل آ جائے گی کہ آپ کے جی یہ آبزرویشن لگ گئی ہے تو آپ اس کا جواب دیں۔ تو چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں آپ کو نا ہرڈل کریٹ کریں گی، اور آپ کے جو یہ کیونکہ آپ کے اسپاؤس کا ارننگ ہاؤس بھی ہے تو اس پہ بھی آپ کو کچھ نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے۔ تو بیمار وہ لوگ جن کو گردے کے مسئلے ہیں، شوگر کا مسئلہ ہے یا پائلز کے مسئلے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا میدے کا مسئلہ ہے ٹریگر کر سکتا ہے۔ ہاں، جو خواتین پریگننٹ ہیں جن کی کنسیپشن ہوئی ہے، کنسیو کیا ہے، ویدر اٹ از فرسٹ ون، سیکنڈ ون اور تھرڈ ون، بٹ دے مسٹ بی ویری کیئرفل، کیونکہ کیتو یہاں پہ مشقت کا لاڈ ہے، وہ آپ کو بگائے گا، دوڑائے گا، کبھی گھر کی صفائی کرائے گا، کبھی صوفہ کھینچیں گے، کبھی بیڈ اٹھانے کی کوشش کریں گے، کبھی بھاگیں گے، کبھی تیزی سے سیڑھیاں اتریں گے، تو وہ آپ کے پریگنینسی پہ پریشر آ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جب بھی 8ویں گھر میں کیتو ہوتا ہے تو مس کیریج کے چانسز زیادہ بنتے ہیں، تو اس کا بیسٹ علاج ہے کہ یہ 2 دن آپ نے کمپلیٹ ریسٹ کرنا ہے، کسی قسم کی آپ نے بھاگ دوڑ نہیں کرنی، کسی قسم کا موڈ سوئنگ بھی، ڈپریشن بھی ایک قسم کی کہہ لیں کہ ایک نوست ہوتی ہے جو بندہ سوچتا ہے، تو اپنے دماغ کو کنٹرول کیجیے گا، کوئی اچھی فلمیں دیکھیے گا، ڈرامے دیکھیے گا، گھر کے پازیٹیو کاموں میں دلچسپی لیجیے گا، دودھ کا صدقہ کیجیے گا اس دن، تاکہ یہ ٹائم خیریت سے گزر جائے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ ایریز اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔ جی ٹورین، کیا حال ہے آپ کا؟ یہ ہفتہ لے کے آیا ہوں یہ جو 6 مارچ سے 12 مارچ کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، اور فیس بک پہ بھی اس کو لائک کیجیے گا، یہ ایک پری ریکوزٹ ہے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ پہنچ سکیں۔ تو یہ آپ نے آگے سننے سے پہلے پہلا کام یہ کرنا ہے۔ تو سٹارٹ آپ کا 5ویں گھر سے ہو رہا ہے، بڑا اچھا سٹارٹ ہو رہا ہے، 5واں گھر ہے، اور 5ویں کا لاٹ 12ویں گھر میں،
जब 5वें और 12 का कम्बिनेशन आता है तो मुझे हंसी इसलिए आती है कि कोई ना कोई फ्लर्टनेस, कोई ना कोई नेगेटिविटी ज़रूर आएगी। मैं खैर नहीं हो 5वें का लॉर्ड जब 11वें में आता है तो 12वें में आता है तो दोस्तों के साथ कोई ना कोई मिल के कोई ऐसा काम ना कीजिएगा जिससे शर्मिंदगी हो सके या कोई प्रॉब्लम आ सके या कोई खुफिया रिश्ता तलका कायम करने की कोशिश करें। दोस्तों के साथ बैठ के कोई ड्रिंक करने, कोई ड्रग्स लें या कोई इस किस्म के जिससे जिस्मानी व ज़हनी तस्कीन के लिए आप कदम कोई उठाएं। तो खुसूसन दोस्तों और बाप के साथ ये पोजीशन बनती है। तो ज़रूरत नहीं है इन 2 दिनों में दोस्तों के साथ मिलने की, गप लगाने की, कोई ना कोई, क्योंकि वो आपको कोई ना कोई नेगेटिव पन पे लेके जाएंगे। ना चाहते हुए भी आप कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ों में घुस सकते हैं। एनी हो 5वां घर है, 5वां घर आपकी स्टार्ट ही आपका बड़ा अच्छा होगा। घर में एक माहौल अच्छा होगा, वर्क प्लेस पे एक माहौल अच्छा होगा, बड़ा खुशी का माहौल होगा, उल्ला गुल्ला। और आपको पता है 5वां घर स्पोर्ट्स का है, बच्चों का है, खेल कूद का है, रिक्रिएशन का है। ऐसे हरकतें बंदा करता है जैसे जवानी के अयाम की हरकतें होती है। अगर आप सीरियस भी हैं, ओल्ड एज में भी, तब भी आप बच्चों वाली हरकतें करेंगे। मूड स्विंग आपका बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ख़ास तौर पर वो जो हायर एजुकेशन, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो एमफिल कर रहे हैं, उनके लिए भी ये 2 दिन बहुत अच्छे होंगे। जो भी अपने थीसिस के सिलसिले में अपने उस सिलसिले में काम निकालने तो ज़रूर निकाल लीजिएगा। और मस्का लगा के अपने प्रोफेसर को ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अक्सर मेरे कल मैं एक फ़ेसबुक पे पढ़ रहा तो एक खतून ने लिखा था, अल्लाह मियाँ मेरे सुपरवाइज़र को ऐसी कुत्ते वाली मौत आए कि ये इसको पता चले कि 5 साल से मेरा थीसिस दबा के बैठा हुआ। तो ये अक्सर वैसे मैं देखता रहता हूँ। मैं अक्सर गवर्नमेंट कॉलेज में भी जाने का होता है, कनेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में मैं लेक्चर देता हूँ। तो अक्सर बच्चों को मैंने देखा मुंह लटके बैठे होते हैं। तो वो काफ़ी, गवर्नमेंट कॉलेज में ये चीज़ मैंने नहीं देखी। गवर्नमेंट कॉलेज में के टीचर जो है ना, उन पर कुछ चेक एंड बैलेंस, पर पंजाब यूनिवर्सिटी में ये बहुत कमीनापन चल रहा है। एनी हो अच्छा रिज़ल्ट होगा। मनफी सोचें आपकी होंगी थोड़ी सी, लेकिन उसको कवर कर लेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। पब्लिकेट भी आपकी कोई पब्लिकेशन भी हो सकती है। सैर सपाटा करते नज़र आते हैं। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी, कोई जैसे आजकल बच्चों के स्कूलों में स्पोर्ट्स डे चल रहा है, तो आप अपने बच्चों के स्कूल में जाएंगे, स्पोर्ट्स डे में हिस्सा लेंगे, ख़ुद भी हिस्सा लेंगे और आपका बच्चा कोई ना कोई मेडल या कोई ना कोई सर्टिफिकेट ज़रूर लेगा। अच्छा, गेम्स में, डांसेस में म्यूज़िक लगा होगा, आप भी ऐसे ऐसे झूम रहे होंगे। तो ये इस तरह का एक गुड जेस्चर होगा, गुड होगा। अच्छा, कोई ना कोई आपको सडन वेल्थ भी मिल जाएगी, कोई फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आता है। तो ये 2 दिन आपको बहुत कुछ दे जाएगा। फ्लर्टनेस में जाने के चांसेस भी होंगे। और आप क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूँ, नेगेटिविटी कोई नहीं, क्योंकि आपके कह लें कि 12वें घर में आपका सॉरी ये जो 5वां घर है ना, इस वक्त विरगो है। तो यहाँ का 5वें का जो लॉर्ड है वो 11वें घर में बैठा है। तो मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया कि 5वें और 11वें की कम्बिनेशन, कोई आप कोई दिली तमन्नी पूरी, दूसरों का सहारा लेंगे, खुशियाँ होंगी, बहन भाइयों से मिलकर ट्रेड में इजाफा होगा और सभी मिलकर गैर मुल्की सफ़र कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड होगा, नामी बाउंड या लॉटरी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इट्स अ गुड टाइम, स्टार्ट बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं 8th 9th 10th, इससे छठा घर है और फिर यहाँ पे छठे का और 12वें का कम्बिनेशन आ गया। जब छठे और 12वें का कम्बिनेशन आता है तो ये दोनों मनहूस घर हैं, दोनों बुरे घर हैं। तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई वर्गलाएगा, आपको कोई कहीं ना कहीं ऐसी सरगर्मियाँ ज़रूर चल सकती हैं जो आम लोगों से छुपी रहेंगी। नौकरियों में खूब पैसा बनाएंगे, खुफिया अकाउंट हों बनाने के चक्कर में रहेंगे, खुफिया नाजायज़ कामों में पैसे खर्च भी करेंगे और खैर पैसे कमाएंगे भी। और कहने के कोई ना कोई आपके कोई आपका कोई मतहत, आपका कोई मुलाजम आपके कोई इंट्रीग कर सकता है, कोई आपकी टांग खींच सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है। आप तो इसलिए ना ये जो 3 दिन है ना, सिर्फ थोड़ा सा मुताद रहना, बाकी यहाँ पे बेस्ट टाइम है। क्योंकि वीनस जो है ना वो जुपिटर के साथ बैठा है, चांसेस आर देयर
بٹ پھر بھی متعاد ہونا تو بنتا ہے، کیونکہ 12واں گھر ہے اور چھٹا، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ تو یہاں پہ آپ اپنے جو سروس میٹر کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے انکل آنٹس بھی ملاقات ہو جائے گی آپ میں، تھوڑا سا لسٹ، اینگر، گریڈ اور ایروگنس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا۔ بولیں گے بہت زیادہ، بڑے دیالو قسم کے ہوں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، سبارڈینیٹ کی خاص طور پہ ہیلپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ۔ تو ایک موڈ سوئنگ بھی آپ کا بہت پیارا ہوگا، بہت اچھا ہوگا، اور اپنا کوئی قرضہ بھی اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی سروس جاب میں پرابلم آ رہا ہے، تو وہ بھی آپ اس کو بھی سالو کر لیں گے۔ 3 دنوں میں آپ کو اچھی اچھی خبریں سننے کو ملے گی۔ ان کیس اگر بیمار ہیں، جیل میں ہیں، قید میں ہیں، جس طرح بھی ہے، بری پوزیشن میں بھی، یہاں پہ آپ کو ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ کمپٹیشن کا ایگزام دے رہے ہیں، یا کوئی آپ ایگزام دے رہے ہیں، تو اس پہ آپ کو بہت ہی بہتری رزلٹ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اٹ واز بیسٹ ڈے۔ بس اپنی صحت کا اور چھپی ہوئی سرگرمیاں اور کوئی ایسے متحدوں کے ساتھ، کو ورکر کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ اپنی کوئی بات شیئر نہیں کرنی جو وہ آپ کو زج کر سکے، نقصان پہنچا سکے، کوئی آپ کو تنگ کر سکے۔ آگے چلتے ہیں جی 11 اور 12۔ یہاں پہ مون کیتو کے ساتھ ہے، اور یہ جتنا 5 دن آپ نے اچھے گزارے، اتنے ہی تھوڑا سا موڈ سوئنگ کوئی نہ کوئی آپ کا ڈاؤن ضرور ہوگا، جس سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے خاموشی سے اپنا وقت گزاریے گا، سو کے وقت گزارے گا۔ باہر کا غصہ اپنے اسپاؤس پہ مت نکالیے گا۔ میاں بیوی میں تھوڑی سی رنجش ہو سکتی، جس سے آپ کی جو بیگم ہے وہ آپ کو اٹھ کے نہ لڑ کے میکے جا سکتی ہے، تو پھر آپ بھی پیچھے پہنچ جائیں گے۔ 7ویں کا لارڈ جو اب دوسرے میں ہوتا ہے، تو بیگم کے ساتھ یا آپ کے اسپاؤس کے ساتھ پیسوں پہ جھگڑا ہوگا۔ آپ کا پارٹنر آپ کی کمائی اور جمع کی ہوئی دولت پہ نظر رکھے گا، وہ آپ بھی پیچھے پیچھے بھاگیں گے، کچھ پیسے سسرال خرچ کریں گے، اور آپ کے یعنی کہ آپ کے اسپاؤس کا آپ میں میکے کی طرف جھکاؤ زیادہ رہے گا۔ تو آپ اس کے جا کے اپنی ساس کی منتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بٹ اٹ وڈ بی اے گڈ جیسچر، رزلٹ بڑا اچھا ہوگا، بٹ تھوڑی سی کوفت، زحمت، یہ اس طرح کے چانسز چلیں گے جس سے آپ تھوڑا سا ڈپریشن میں جائیں گے۔ دوسری چیز ہے کہ آپ اپنے جو پریگننٹ ہے، سیکنڈ خاص طور پہ کنسیپشن ہے جن کا، ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیے گا۔ یہ نہ کیجیے گا کہ کوئی نہ کوئی وہ، کیونکہ مشقت کا لاڑ ہے کہ تو بھگائے گا، دھڑائے گا آپ سے، کوئی نہ کوئی انرجی آپ کی ضائع کرے گا۔ آپ تھوڑے سے کرٹ ہوں گے، سازشی ذہن ہوں گے، سوچیں آپ کی ٹریگر ہوں گی، اور ایک دم آپ سوچتے سوچتے ہی اپنا بلڈ پریشر ہائی کریں گے، تو مس کیریج کے چانسز پھر بن جاتے ہیں۔ دوسرا، معدہ خراب ہو سکتا ہے، کمر میں درد رہ سکتی، پیریڈز کے پرابلم آ سکتے ہیں، فلکچویشن ان پیریڈز ود پین، یا بالکل رک جائیں گے یا بالکل پین کے ساتھ آئیں گے۔ تو اس قسم کے چھوٹے موٹے گائنی ایشو، معدے کے ایشو آپ کو ٹریگر کر سکتے ہیں۔ تو دودھ کا صدقہ کیجیے گا۔ کوئی آپ نے ایسی لڑائی جھگڑا یا کوئی سوچوں کو کنٹرول کرنا ہوگا آپ نے، اور خاص طور پہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ نے بالکل ہی اپنا رکھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ اسپاؤس کے ساتھ ذرا بھی بگاڑیں گے تو کچھ نہ کچھ مسئلہ آ سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ جی۔ جیمنائی، کیا حال آپ کا پروگرام لے کے آیا ہوں، یہ 6 مارچ سے 12 مارچ کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا۔ فیس بک کا جو میرا اکمل رحیم اسٹرالوجر کے نام پہ پیج، اس کو بھی لائک ضرور کیجیے گا۔ سٹارٹ آپ کا چوتھے گھر سے ہو رہا ہے، اور چوتھے کا لارڈ 10ویں گھر میں، تو سٹارٹ آپ کا تو بہت ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا، کیونکہ چوتھے اور 10ویں کا جو کمبینیشن ہے نا، وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کریں گے، بچوں کو اپنی، اگر آپ اس سٹیج پہ کہ کوئی جائیداد تقسیم کرتے ہیں، تو بچوں کو اپنا سب کچھ دینے کی کوشش کریں گے، اور ایسے پروگرام کے بچے آپ کو بہت زیادہ آگے ترقی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور بچے آپ کے
آپ کو کافی آنر دے دیں گے کہ کوئی اچھا رزلٹ آ جائے گا، جس سے آپ خوش ہو کے ان کو کچھ نہ کچھ گفٹ یا کچھ نہ کچھ جائیداد یا کوئی تحفہ یا کوئی پراپرٹی یا اپنا ان کی خوشی میں سب کچھ لٹانے کے چکر میں رہیں گے. اینی ہو، چوتھا گھر ہے تو یہ آپ کا چوتھے اور 10ویں کا کمبینیشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے. چوتھے میں ورگو میں ہے، تو چوتھا آپ کی ہیپینس کا ہے، گھریلو مسئلہ کا ہے، پراپرٹی کا ہے، آپ کے کہہ لیں کہ آپ کی مدر کا گھر ہے. تو یہ اٹس اے گڈ ٹائم فار یو، یو ول انجوائے دیز 2 days. جسے کہتے ہیں جنرل ویلفیئر آپ کی بہت اچھی ہوگی، فیم میں اضافہ ہوگا، ہیپینس، پراسپیرٹی، اور آپ بڑا آئی کیو لیول آپ کا بڑا ٹھیک ہوگا. اپنی جائیداد کو بہتر بنائیں گے، کوئی گاڑی کو ٹھیک کرائیں گے یا نئی گاڑی خریدنے کے چکر میں ہوں گے. اپنے کوئی کیٹلز کا بزنس کرتے تو اس پہ بھی آپ بہتری کریں گے. پرائیویٹ افیئرس میں آپ کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، بڑی آنیسٹی اور سنسیریٹی سے کام کرتے ہیں. ویدر آپ اس دن بڑا اچھا ہوگا، اور پیس آف مائنڈ جسے کہتے ہیں نا، اور کوئی گمی ہوئی چیز بھی مل جائے گی، کمفرٹ ہوگا. اور جو جس بزنس میں بھی، خاص طور پہ اگر آپ کا گھر کمرشل بنانا چاہتے ہیں، کوئی پلازا کمرشل بنانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس کو بھی بڑا اچھے طریقے سے ہو جائے گا. آپ کا بزنس اٹھ جائے گا، آپ کے اسٹیٹس میں اضافہ ہوگا، آپ کے رتبہ میں اضافہ ہوگا. تو اسے 10واں گھر بھی بنتا ہے، تو لہٰذا آپ کو اچھی 2 دن میں خبریں سننے کو ملیں گی. جیمنی آگے چلتے ہیں. 8، 9، 10 مارچ 5ویں کا لارڈ 11ویں میں، تو بڑے اچھا کمبینیشن. یہ بھی 5ویں اور 11ویں کا کمبینیشن بڑا اچھا ہوتا ہے. تو ایک تو موڈ سوئنگ آپ کا بہت اچھا ہوگا، جیسے بچوں کی طرح حرکتیں کریں گے، ہلا گلا، موج مستی، جوانی کے یا عمالی حرکتیں، یہ اس قسم کے معاملات میں آپ خوش رہیں گے. جہاں بھی جائیں گے، میوزک، انٹرٹینمنٹ، سپورٹس. اور مجھے لگتا ہے ایسے جیسے کہ بچوں کی کوئی سپورٹس ڈے ہوگا، وہاں جا کے خود بھی اپارٹ دوڑ لگائیں گے، بچوں کے ساتھ بھی دوڑ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ 5واں اور 11ویں کا کمبینیشن کو کوئی نہ کوئی دلی تمنا پوری ہوگی، کوئی خواہش پوری ہوگی، کوئی ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس پہ کسی کا سہارا لیتے بھی نظر آتے ہیں، کسی کے. اور اولاد جو، اگر آپ سینئر سٹیزن ہیں تو وہ آپ کی اولاد آپ کے بڑھاپے میں سے جب 5واں 11 ہوتا ہے، تو جو سینئر سٹیزن ان کی اولاد ان کے ارد گرد رہتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، ان کا خیال کرتی ہے. شراکت داری، بہن بھائیوں، دوستوں سے بالخصوص ٹریڈ میں بہت فائدہ پہنچے گا. یہ سلسلہ آپ کا بڑا اچھا چلے گا. کوئی غیر ملکی سفر بھی کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈ بھی ہوگا اگر کرتے ہیں. جو بھی جس جگہ پہ بیٹھا ہے وہ بہت ہی بہتر ہوگا. انعامی بانڈ یا لاٹری لگنے کے بہت چانسز ہیں. تو جیمنی یہ 5واں گھر آپ کی ایجوکیشن کا، ہائر ایجوکیشن کا، اس میں بھی آپ کو بہت ہی فائدہ ہو جائے گا. آپ کا کوئی کہہ لیں کہ آپ کا پیپر پبلش ہو جائے گا، کوئی آپ کا تھیسس نکل آئے گا، کوئی آپ کا کہہ لیں کہ اگر آپ کوئی کتاب لکھ رہی ہیں تو کتاب پبلش ہو جائے گی. جہاں بھی جائیں گے انٹرٹینمنٹ، امیوزمنٹ میں، سیر سپاٹا اور سپورٹس ایکٹیویٹیز میں آپ کی دلچسپی بہت رہے گی. تو وہاں پہ کوئی ایسے ایروبکس، اگر چھوٹے ہیں تو ایروبکس میں حصہ لیں گے، یا کوئی بیاہ شادی ہیں یا کوئی اس طرح، تو وہاں پہ ڈانس پریکٹس، مہندی کے بچے اصل ڈانس پریکٹس کرتے ہیں نظر آتے ہیں، اس میں بڑے بھی شامل ہو جاتے ہیں. لاٹری اور گیملی میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. ایجوکیشن میں آپ کو میں نے جیسے پہلے کہا کہ 5واں اگر ہائر ایجوکیشن کا، یہاں پہ بھی آپ کو ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آئے گا. موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا، کوئی نہ کوئی آپ کو یہاں پہ فائدہ پہنچتے ہوئے نظر آئے گا. بچوں کی طرف سے کوئی اچھی خوشخبری مل جائے گی، بچوں کے ساتھ کوئی سیر سپاٹا کرتے جا رہے ہیں. میں بتایا نا کہ دیز ڈیز وڈ بی بیسٹ ڈیز فار یو. جب نہیں انجوائے کیجیے گا، بچوں کے ساتھ باہر نکلے گا، موسم بڑا اچھا ہے، بڑا ہوگا. آپ کو اسپرنگ کی خوشبو کو سونگنے کا جو ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے، دس از دی بیسٹ ٹائم ٹو انجوائے یور سیلف. کسی پارک میں جائیے گا جہاں پہ پھول ہوں، یہاں پہ سب کچھ ہو، تو اس کو بھی انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا، یہ آپ کا کہہ لیں کہ بیسٹ ٹائم ہوگا. آگے چلتے ہیں 11، 12. یہ چھٹے گھر میں آپ کا یہاں پہ وہ مون اور راہو کیتو ہے.
تو جتنے 2 دن آپ نے 5 دن اچھے گزارے اتنے ہی تھوڑے سے موڈ سوئنگ آپ کے خراب ہو سکتے ہیں. کہاں خراب ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ورک لوڈ آپ پہ پڑے گا انسپائٹ آف چھٹی کا دن، یہ بھی پھر بھی آپ کو آپ کے کام پہ بلا لیا جائے گا، کام پہ رہیں گے اور نہ دل چاہتے ہوئے بھی کام کرتے نظر آتے ہیں. اور وہاں پہ آپ کو نا آپ کا جو موڈ سوئنگ ہے وہ سینسٹیو ہوگا، ڈپریس ہوگا، پھر غصے میں آ کے نا آپ بہت زیادہ کرٹ ہو جائیں گے سبارڈینیٹ کے ساتھ بھی، اپنے عملے کے ساتھ بھی، ملازموں کے ساتھ بھی، باس کے ساتھ بھی، جس سے نا ماحول کو آپ اور خراب کر کے چکر میں ہوں گے. تیسرا، کیونکہ یہ بیماریوں کا گھر ہے، وہ لوگ جن کو شوگر ہے، ڈائبیٹک ہے یا ڈائلسس پہ ہے، وہ ان کو بھی تھوڑا سا کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی غصہ یا اس قسم کا بھی آ سکتا ہے. نمبر 3، وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کو ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل ہونا پڑے گا، کیونکہ کہ تو بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے، مشقت کا لاڑ ہے، کبھی کدھر بھاگیں گے، کبھی غصے میں آ کے بولیں گے، شاؤٹ کریں گے، ادھر سے بلڈ پریشر بھی انکریز ہوگا، ادھر سے آپ سخت چیزیں بھاگ دوڑ کر کے صوفے کھینچتے، پلنگ کھینچتے یا ایسی بھاری چیزیں اٹھاتے، پانی کی بڑی بالٹی اٹھاتے، جس سے آپ کے اوپر سٹریس آئے گا اور پھر آپ کو گائنی ایشو یعنی کہ مس کیریج کے چانسز بہت ہوں گے. تو میں کہوں گا 2 دن آپ کمپلیٹ ریسٹ کیجیے گا. انکل آنٹ کے ساتھ بھی کوئی میچ نہ ڈال لیجیے گا، کیونکہ وہ بھی آپ کا غصے میں آ کے آپ کوئی نہ کوئی بول جائیں، کیونکہ اس دن آپ کا ایروگنس اور اینگر بہت زیادہ ہوگا. آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز آپ آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے چانسز ہیں. کوئی پوسٹنگ، کوئی ٹرانسفر، کوئی ایسی باتیں بھی آپ کو سننے کو ملیں گی جس سے آپ ڈپریس ہو سکتے ہیں. تو 2 دن بجائے ڈپریشن میں جانے کے تو بہتر ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیے گا. ویسے اگر اس کا میڈیٹر دیکھیں تو پہلے گھر میں بیٹھا ہے، اور چھٹے کا لاٹ جب پہلے گھر میں جاتا ہے تو یہ تو میں نے آپ کو پریکاشنری چیزیں بتائی ہیں کہ یہاں پہ محتاط رہنا. تو یہاں پہ جو اصل چیز ہوگی، جیسے پھر اگر فرض کرو آپ کو بلا بھی لیتے ہیں، دفتر چلے بھی جاتے ہیں، تو پھر وہاں پہ بیٹھ کے کام نہیں کریں گے، دوسروں سے خدمت کریں گے. یار تیری مہربانی، تو کر، میں نہیں آج دفتر آ سکتا، تم چلے جاؤ، اپنے سبارڈینیٹ کو کہوں گا سنبھال لو یار، میں باس کو میں سنبھال لوں گا، تم کام کرو. اور آپ کے اندر بولنے کی اسی مقناطیسی قوت ہوگی کہ لوگ آپ کی ہر بات کو یس سر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ دودھ کا صدقہ کیجیے گا، صرف بیماریوں کے لیے تو تھوڑا سا محتاط رہیے گا. اور دوسرا، سازشی ذہن، کسی کی ٹانگ نہ کھینچے، حاسدین آپ کے پیچھے پڑ سکتے، تو اس لیے اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی کینسیرین، آپ کا یہ ہفتہ 6 مارچ سے 12 مارچ کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا، اور جو میرا فیس بک پیج ہے اس کو بھی فالو کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا، اور پھر آگے سننا شروع کریں گے. سٹارٹ آپ کا تیسرے گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے کا لارڈ 9th ہاؤس میں بیٹھا ہے. اور جب تیسرے کا لارڈ 9th ہاؤس میں جاتا ہے تو بندہ کو خواہش اندر پیدا ہوگی آپ کے کہ کیوں نہ میں باہر سے پڑھ کے آؤں. فارن ایجوکیشن جو ہوتی ہے ہر ایک کو ہوتا ہے، فارن ایجوکیشن کے سلسلے میں اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں. بہن بھائیوں کو عموماً علم حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے، اور ان سے پیسہ، مشترکہ پیسہ ان پہ خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو دوسروں کی مدد کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، مذہبی سفر کرنا، اور جس میں آپ کے اہل خانہ ساتھ ہو تو اچھا لگے گا، اور اہل خانہ کے ساتھ مل کے کوئی مذہبی سفر بھی کر سکتے ہیں. اگر کتاب لکھیں یا کوئی پیپر تو اس کی بڑی آپ کو اٹھان ہوگی، پذیرائی آ رہی ہوگی، اس کو امپورٹنس ملے گی کتاب کو. تو تیسرا گھر آپ کا یہاں پہ آپ کی، یعنی کہ تیسرا گھر جو ہے نا وہ ذہانت کا، ورسٹیلٹی کا، اڈاپٹیبلٹی کا. اٹ وڈ بی ایکسیلنٹ. دماغ بہت کام کرے گا، کیونکہ وہاں پہ مرکری آپ کا بہت سٹرونگ بیٹھا ہوا ہے، میڈیٹر 9th ہاؤس میں. تو یہاں پہ آپ کا دماغ بہت کام کرے گا، IQ لیول بہت کام کرے گی، ایجوکیشن میں بہت اچھا رزلٹ ہوگا، اسٹیمنا بہت اچھا ہوگا، کرجیس ہوں گے، اور خاص طور پہ میڈیا کے لوگ باہر کا یہاں پہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کے سوشل سروسز یہ بھی آپ کی بہت اچھی ہوگی، اور جو اداکار ہیں وہ بھی، اور گلوکار، ان کو بھی کوئی فائدہ پہنچ جائے گا. اور ٹرانسپورٹیشن بزنس میں بھی، پرنٹنگ پریس میں بھی آپ کو فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ سٹارٹ آپ کا ہفتے کا
آپ کا بہت ہوگا. جو اینکر حضرات ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, یہ بہت ایکٹیو ہوں گے, بہت اچھا بولیں گے, نپا تلا بولیں گے اور بڑا مٹیریل کے ساتھ بولیں گے, بونگیاں نہیں ماریں گے. ایک اپنا اصل جو ان کے انٹلیکچوئل ہے, جو ان کی ایجوکیشن ہے, اس کو بیس بنا کے تجزیے کریں گے, اور ان کی ریٹنگ بہت چڑھتی ہوئی نظر آ رہی. یہاں پہ نیبرز کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی بہتری, کوئی ملاقات, کوئی انٹریکشن ہوگا جو بہت بہتر ہوگا. پوسٹ آفس کے لوگ یہ بھی بہت اچھا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں, مارکیٹنگ میں ہیں اور وربل ایکسپریشن ہے, ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہوگی. آگے چلتے ہیں. کینسیرین 8 9 10. 4th 10 کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے. چوتھے کا لاڈ 10 جاتا ہے, تو بندہ بچوں کی خاطر بہت کچھ کرتا ہے. بچوں کو اپنا, آپ کے بچے رزلٹ اچھے دیں گے, آپ کوئی نہ کوئی اس کو انعام دیں گے, کوئی نہ کوئی اس کی بہتری کریں گے, سب کچھ. یہاں پہ آپ میاں بیوی جو ہوں گے دونوں مل کے سوچیں کیوں نہ ہم اپنی پراپرٹی بچوں کو ٹرانسفر کریں, بچوں کو انڈیپینڈنٹ کریں, بچوں کو کاروبار میں شامل کریں. تو اس قسم کے فیزز ہوں گے. یہاں پہ چوتھا گھر ہے تو جنرل ہیپینس کا ہے, والدہ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بہت ہوگا. ایک موڈ سوئنگ آپ کا بہت اچھا ہوگا, رومانٹک ہوں گے آپ, وارم ہارٹڈ ہوں گے, افیکشنیٹ ہوں گے, آپ کو لوگوں کے ساتھ اچھا ملیں گے, کیونکہ آپ کا میڈیٹر جو ہے وہ آپ کا 10ویں گھر میں جوپیٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں پہ 3 دن آپ کے اندر ایک کہتے ہیں کہ ایک رومانس ہوگا, کیونکہ یہ وہ سپرنگ سیزن ہے, تو سپرنگ کا اثر آپ پہ بہت ہوگا. تو کوئی گاڑی خریدنا, کوئی گھر کا نیا نقشہ بنانا, کوئی گھر کی ریپیئر کرنا, کوئی گاڑی کو ٹھیک کرانا, کوئی کیٹلز اپنے پیٹ کو ٹھیک کروانا, یا کوئی گھر کی رینوویشن کرنا, کوئی نئے پردے خریدنا. تو اس قسم کے پراپرٹی پہ اپنی جائیداد کو بہتر کرتے, امپروو کرتے, ان کے کام نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیٹل کا بزنس کرنے والے بھی کافی ہوں گے یہاں پہ, ان ہوں گے. بڑی عید آ رہی ہے تو بڑی عید کے لیے ابھی سے پلاننگ کریں گے اور جانور خرید کے اپنے لیں گے, اور اچھے ریٹ پہ ان کو جانور مل جائیں گے. ویدر بہت ہی اچھا ہوگا, بڑی آنیسٹی اور سنسیریٹی سے کام کرتے نظر آ رہے ہیں. کوئی گمی ہوئی چیز مل جائے گی, کمفرٹ لیول بہت اچھا ہوگا. والدہ کے ساتھ بڑی اچھی گپ لگتی ہے. وہ لوگ جن کا بزنس شادی بیاہ کے جوڑے, زیور, آرنامنٹس, پرفیومز, یہ کاروبار ان کا بہت اٹھ جائے گا, بہت ہی یہاں پہ فائدہ پہنچے گا. خاص طور پہ ہوٹل, شادی ہال والے لوگوں کو بھی یہاں پہ پروفٹ ٹھیک ٹھاک, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہونا وہ لوگوں کی بکنگ میں, وہ اتنے مصروف ہوں گے پیسے گننے میں. یہ واحد کاروبار ہے جو بندے کو اٹھا کے رکھتا ہے. جہاں صبح انویسٹ کی شام کو, بلکہ پہلے ایڈوانس پیسے لیے ہوتے ہیں, انویسٹ کیا کرنی ہے, لوٹ مار کرنی ہوتی ہے, وہ کرتے ہیں. تو یہ آپ کا 3 دن بہت اچھے ہوں گے. آگے چلتے ہیں. 11 12 یہ کیتو کے ساتھ مون ہے اور 5واں گھر ہے, اور یہاں پہ 5ویں کا لاڈ 12ویں گھر میں. تو یہ 5واں اور 12 کا کمبینیشن تھوڑا سا آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کوئی کام نہیں کرنا. ویکینڈ دوستوں سے دور رہنا ہوگا, کوئی کام نہیں کرنا, صبر کرنا ہے, اور کوئی نہ اس پہ آپ دوست آپ کو کوئی غلط کاموں کی طرف اکسائیں گے. مثال کے طور پہ کوئی معاشرتی طور پر چھپانے, جیسے خفیہ رشتے, خواتین سے تعلقات, ڈرگز, اور کوئی خفیہ جائز و ناجائز کام جو جسمانی و ذہنی تسکین کے لیے کیے جاتے ہیں. خصوصاً دوست احباب کے ساتھ یہ پوزیشن بنتی ہے, تو اوائڈ کیجیے گا. کوئی ضرورت نہیں ان کو ملنے کی اس دن, تو یہ آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ موڈ سوئنگ تھوڑا سا بچوں کے ساتھ آپ کی منہ ماری ہو سکتی ہے. بچوں کا رزلٹس آپ کو کوئی ایسا کرے گا, یہاں کوئی پروگرام بچے ضد کریں گے کہ آپ کو, بچے جو ہے نا وہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. وہ جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں وہ لوگ تھوڑا سا پرابلم میں آئیں گے, کنسیو کے پرابلم ان کو تنگ کریں گے. ان کیس اگر آپ نے کنسیو کر لیا, یہ پہلا کنسیپشن ہے, تو دین ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل رہنا کا, کمپلیٹ کہتے ہیں کہ زیرو ٹالرنس اس میں لیں کہ آپ کو کام کریں. بیڈ ریسٹ کیجیے گا,
نہیں تو مس کیریج کے چانسز ہیں۔ ان کیس اگر آپ کنسیو نہیں کر پا رہے تو صرف ویٹ کیجئے گا 11 جولائی تک، یہاں سے کیتو نکل جائے گا، جب کیتو نکل جائے گا آٹومیٹکلی آپ کنسیو کر جائیں گے۔ تو وہ یہ ابھی ڈاکٹروں کے پیچھے مت بھیجیے گا، بھاگیے گا، وہ حکیموں کے پاس مت جائے گا، عورتوں کی گلی جو گھر کا جو ہوتی ہے اور اس کو باتیں سن کے اپنے دل پہ مت لیجیے گا، اور یہ علاج کراؤ جی ابھی خوشخبری کیوں نہیں آ رہی، تو اس قسم کی کرٹ باتیں سن کے آپ سینسٹیو ہوں گے، ڈپریس ہوں گے، جس سے آپ کافی آپ اپنے آپ کو پرابلم میں لا سکتے ہیں۔ تو دودھ کا صدقہ کیجیے گا اس دن۔ آپ اگر کسی بیاہ شادی پہ بھی جائیں گے نا تو موڈ سوئنگ اتنا اچھا نہیں ہوگا، جس سے آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو کہہ لیں کہ ڈپریشن میں جانے کی کوشش کریں گے۔ پھر بیٹھ کے لوز ٹاک کر سکتے ہیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر چلا کے نا، تو اپنے آپ کو ٹینشن میں لائیں گے۔ تو بہتر ہے سکون سے سوئیے گا، اپنے دماغ کو کنٹرول کیجیے گا، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں، کسی کے خلاف کمانڈز دیں، کسی کے خلاف۔ تو یہ اگر جب آپ انٹریگ کریں گے، انڈر کارپٹ چلیں گے تو وہ ٹینشن آپ کو ہی آئے گی۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔